محمدا نبینا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و طبیب ارواحنا و طبیب اجسادنا و طبیب امراضنا و طبیب طبیبنا شفیعنا آلانا و اولانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل زیر سایہ غوث جلی ہر پائے ولی۔ دنیا کے سلاطین تیری جاروب کشوں میں، دنیا کے سلاطین تیری جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری۔ جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں۔ دھرتی کے زوا عدل تیرے حاشیہ بردار، کوثر ہو کہ گلستان ارم ہو کہ طوبیٰ، لگتے ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں راہنما۔ گنج بخشی تیری مشہور ہے، گنج بخشی تیری مشہور ہے، ہم پہ کر دو کرم، کرو کرم کرواؤ کرم، رکھ لو دونوں جہاں میں بھرم۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم نال آپ سارے اج اس محفل وچ شامل حال وقال ہاں جس محفل وچ بیٹھن والیاں دا مقدر جدو عروج تے آوے تے او ذکر علی و حسین کردا ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دا رحمت نشان کہ سانو اے محفل منان دا، اے دل وچ ہوپ پیدا کرن دا، محبت رکھن دا، یاد حسین یاد علی منان دا کی فائدہ ہے؟ سونا نبی فرماندا ہے مم ماتا حب آل نبی ماتا شہیدا۔ جیڑا بندہ آل نبی دی حب وچ دنیا تو فوت ہو جاندا ہے، او دے دل وچ حب آل نبی ہے، وہ انج نہ سمجھے جو عام مریا ہے بلکہ وہ شہید ہو کے مریا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ شہید دا حساب کتاب بھی نہیں ہوندا، تو انہوں پتہ ہے کہ شہید نوں غسل بھی
نہیں دتا جاندا، کیوں کہ شہید دا خون دسیندا ہے اللہ دے نا تے قربان ہو گیا ہے۔ اسی طرح مومن دا دل دسے سی کہ اے دے دل وچ حب آل نبی ہے، اس کو سوال کرن دی لوڑ نہیں۔ ماتا شہیدہ، وہ دنیا تو شہید ہو کے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بنائی ہوئی جنت دے وچ وہ پرندیاں دی شکل وچ سیر پیا کردا ہے۔ مات حب آل نبی مات تائبا، سونا نبی فرماندا ہے جڑا آل نبی دی محبت وچ فوت ہویا ہے وہ ایویں نہ سمجھ کے گناہ نال لے کے گیا ہے، بلکہ سمجھ کے ماتا تائبن تمام گناہاں تو توبہ کر کے گیا ہے۔ ماتا حب آل نبی ماتا حب آل نبی مغفور لہ، جیڑا شخص آل نبی دی محبت وچ فوت ہوندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا سونا نبی، نبیوں دا سردار پیا فرماندا ہے مغفور لہ، او دے سارے گناہ معاف کر دے، او دے سارے گناہ دھو دیتے جاندے۔ حب نبی ایسا نسخہ ہے گناہاں نو مٹا دیندا ہے۔ مات حب آل نبی، جیڑا شخص آل نبی دی محبت وچ فوت ہوندا ہے سونا نبی فرماندا ہے کہ بشر لہ اسرائیل بشر لہ منکر نکیرا، جدو اسرائیل دے کول جیند لین آندا ہے، جیند بعد وچ لیندا ہے تے جنت دی خوشخبری پہلے سنائیندا ہے۔ بشر لہ منکرن و نکیرا، جدو حب آل نبی رکھن والا شخص قبر وچ جاندا ہے، قبر والے سوال بعد وچ پوچھ دین، خوشخبریاں پہلے سنائیندے۔ مات حب آل نبی فوتی لہ باب الی الجنت، جو شخص آل نبی دے نال محبت رکھدا ہے اللہ سونا او دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتا ہے، جنت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ مات لہ حب آل نبی، وہ شخص جو آل نبی کی محبت میں فوت ہوتا ہے، ماتا اہل سنہ والجماعت، وہ شخص اہل سنت پر فوت ہوتا ہے، جماعت پر فوت ہوتا ہے۔ اہل سنت کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی کے طریقے پر فوت ہوتا ہے، جماعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ کے طریقے پر فوت ہوتا ہے۔ مات حب آل نبی، وہ شخص جو آل نبی کی محبت میں فوت ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزف الی الجنت تزف العروسا، کہ جس طرح دلہن نو سجا کے تے لاڑے دے نال بٹھا کے بڑے لاڑ نال لے جایا جاندا ہے، اسی طرح آل نبی دے نال محبت رکھن والے شخص نو بڑے ناز و نزک تے احتشام دے نال جنت وچ لے جایا جا سکتا، جنت وچ لے جایا جا سکتا۔ مات حب آل نبی، جو شخص آل نبی کی محبت رکھتا ہے سجن لہ دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سج جاتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سج جاتی ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جو شخص کہے نا کہ میں نے رب کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے، میں نے اپنے مولا تعالی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کس طرح کا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، اس کا نور کیسے ہے، چمک کیسے ہے، دمک کیسے ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ لے، وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ لے۔ اس سے قبل 1,24,000 کم و بیش پیغمبران عظام تشریف لائے،
نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن جب پیغام پہنچایا کہ اللہ واحد، اللہ نور، اللہ بدیع السماوات، اللہ قادر، اللہ علی کل شیء قدیر، تو آگے سننے والوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جاہراتن، ہمیں وہ خدا ظاہر دکھا، ہمیں وہ خدا ظاہر دکھا۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں کو بتایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس وقت سننے والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں رب دکھا، ہمیں رب دکھا تب ہم ایمان لائیں گے، تب ہم ایمان لائیں گے، بلکہ وہ چہرہ وضحا کی چمکیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں اس کا جواب نہیں ہے، خدا کیسا ہو۔ میرے والد محترم، سارے مریدین حضرات، یہ گل کئی بار انہوں نے لبے مبارک چ سنی ہو سی کہ رب جدو ملیا ہے بندے جو ملیا ہے، رب جدو بھی ملیا ہے بندے جو ملیا ہے رب، لیکن ملیا بندے جو۔ ذرا غور کر سو، گلاں سورج تے نہیں کر سکتا، بہرحال اڑیے بے سوریاں بھی نہیں ہیں۔ وادی فاران میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری قریش مکہ دی دعوت کی تھی، ابو طالب دے گھر لنگر کھاتا، فرمایا میری گل سنو، عوام اٹھ کے چلی گئی۔ دوسرے دن پھر دعوت کی تھی، تیسرے دن پھر دعوت کی تھی، فرمایا میرا پیغام سنو، اگر میں تانوں آکھاں کہ پہاڑ دے پیچھے قافلہ تواڈے اوتے حملہ آور ہون والا ہے، کیا تسی اس گل دی تصدیق کرسو؟ پورا عرب بول اٹھیا کہ تواڈا قول بھی سچا ہے، تواڈا کردار بھی سچا ہے، اسا مان جاساں ہے کہ یہ گل سچی ہے۔ فرمایا جے اگر اے مان جاسو تو پھر منو کہ میں اللہ دا رسول ہاں تے اللہ ایک ہے، میں اللہ دا رسول ہاں تے اللہ ایک رب ہونے جو پہلے ہے، مننے چ مصطفیٰ پہلے ہے۔ اصول بن رہا کہ سونا نبی فرمائندہ کہ اے قوم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن دے پیغام دیندے، اللہ دا پیغام دیندا، لیکن سونا نبی پہلے اپنی ذات دے متعلق تعارف پیا کرواندا ہے کہ اگر تانوں میری ذات تے اعتبار ہے تے پھر مینوں نبی منو، رب نو خدا منو۔ سونے نبی نو مننا پہلے رب نو مننا۔ انسان نو جدو بھی رب ملے ہے بندے تو ملے ہے۔ بہرحال سونے نبیاں دی صف اندر جی میں تو سجیا ہے کوئی سجیا ہی نہیں۔ سونے نبیاں دی صف اندر جی میں تو سجیا ہے کوئی سجیا ہی نہیں، تے پردہ مسکینہ دا جی میں تو کجیا ہے کسے کجیا ہی نہیں۔ تیرے اتے تیرا رب پڑھدا درود ہجے رجیا ہی نہیں۔ سارے نبی کر تسلیم گئے، انج تے ڈنکا کسے دا وجیا ہی نہیں۔ سارے نبی کر تسلیم گئے، انج تے ڈنکا کسے دا وجیا ہی نہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم غار حرا وچ عبادت پہ کر دیں، ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد نو لے کے تے خانہ کعبہ دا طواف پہ کر دیں۔ خانہ کعبہ دا طواف کردیاں تیسرے چکر تے جمعہ دا دن نے عصر دا ٹائم ہے کہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب نو آخ دیا نے کہ میں
درد وچ مبتلا پئی ہونی ہاں۔ ابو طالب آدن اچھا میں انتظام سوچنا، سیدہ فاطمہ بنت اسد خانے کعبے دی دیوار دے نال لگ گئی ہیں۔ سیدہ جدو خانے کعبے دی دیوار دے نال لگیاں نے، چابی بردار ابو طالب ہے، خانے کعبے دی چابی بردار ابو طالب ہے، خانے کعبے دے دروازہ کھولن دی کوشش نہیں کر رہے، اور انتظام سوچ رہے ہیں۔ قدرت اللہ دی خانہ کعبہ دی دیوار پھٹی، فاطمہ اندر چلی۔ کیونکہ خانہ کعبہ وہ مقام ہے کہ اس دے اتے اللہ نے بیت اللحم بنایا ہے، بیت اللحم دے اتے بیت المعمور بنایا ہے۔ بیت المعمور کی ہے جتھے ساڑی روح آئی، خانہ کعبہ تے ساڑے جسم طواف کر دیں، بیت المعمور تے ساڑی روح طواف کر دیا۔ بیت المعمور نور علی نور، اس تو اتے اللہ دا عرش، عرش معلہ تو رحمتاں، بیت المعمور، بیت المعمور تو رحمتاں، بیت اللحم تو رحمتاں، بیت اللہ۔ پیارا علی ایک دن نہیں 3 دن خانہ کعبہ بیچ رہے ہیں، 3 دن خانہ کعبہ بیچ تشریف فرما رہے ہیں۔ پیارا مصطفیٰ نبیوں دا سردار عبادت وچ مشغول ہے، رب نو راضی پیا کردا ہے، رو رو کے امت دے گناہاں دیاں معافیاں پیا منگدا ہے، معافیاں پیا منگدا ہے۔ القاء ہویا، اے پیارا نبی عبادت سٹاپ کر، خانہ کعبہ جا، خانہ کعبہ جا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اتھے ایک بچہ ہے، کھاندا بھی نہیں، پیندا بھی نہیں، روندا بھی نہیں، ویکھدا بھی نہیں، جاگدا بھی نہیں۔ سونا نبی جلدی نال چل کے خانہ کعبہ دے دروازے تے تشریف لے آئے۔ ابو طالب نے چابی لئی، خانہ کعبہ دا دروازہ کھولیا۔ فاطمہ بنت اسد نے اپنا بیٹا ابو طالب دے دین دی بجائے خود چکیا ہتھاں تے لے کے سونے نبی دے جدو اگے آئی تاں میرے آقا نے علی المرتضیٰ نو ید اللہ والے ہاتھاں وچ لے آنا تے علی نے اکھ کھول گئی۔ سب تو پہلی تصویر خانہ کعبہ وچ جمن والے نے جیڑی آنکھیں چ پائیے او چہرہ مصطفیٰ ہے، او چہرہ مصطفیٰ او ہے جیڑا رب نو پسند آیا ہے، او چہرہ مصطفیٰ او ہے جیڑا ودھوہا دیاں رب قسماں اٹھائیاں نے۔ اس سونے چہرے دی تصویر سب تو پہلے علی المرتضیٰ نے اپنے اکھ مبارک اچ لئی۔ علی شیر خدا، علی نور خدا، علی نگہبان دین، علی ساقی کوثر، علی لوا کا ہم لوا کا جھنڈا اٹھانے والا، علی معیار دین، علی مینار دین، علی امیر المومنین، علی امام الاولین والآخرین، علی ویر رحمت للعالمین۔ علی وہ ہے کہ جس کا رشتہ جو لاڑا بن کے نبیوں کے سردار کے گھر جائے اور نکاح خود خدا پڑھائے، اور نکاح خود خدا پڑھائے، اور علی کے جو گھر آئے وہ جنتی عورتوں کی سردار، اور علی کی جو اولاد حسین و حسن جنتی سرداروں کی
سردار، جنتی جوانوں کے سردار، اور علی کی ساس تمام سخیوں کی سردار، سخیوں کی سردار، آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم ایک دن پیارے علی کے ساتھ میں گفتگو ہے. کافی دیر گزر گئی، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کب رخ انور ہماری طرف فرماتے ہیں. صحابہ منتظر کہ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات ختم کر کے کب ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. کافی دیر گزر گئی، میرے آقا نے جو رخ انور پھیرا تو صحابہ بےتاب بیٹھے تھے. صحابہ سے میرے آقا نے کہا، اے میرے صحابیوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں علی سے ملاقات کر رہا تھا، بلکہ میں تو خدا سے ملاقات کر رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری. یا علی. وہ آلہ ہے، یہ علی ہے. وہ آلہ ہے، یہ علی ہے. میرے آقا علیہ السلام ایک دن بیٹھے کھانا شروع فرما رہے ہیں. میرے آقا نے لقمہ توڑا، سبحان اللہ. لقمہ توڑا. آقا اکیلا ہے، صحابی پاس نہیں سوائے ابو ذر غفاری کے. میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا مولا لکنی یحبو کلا، اے اللہ آج میری ملاقات اس بندے سے کرا دے جڑا بندہ تینوں ساری دنیا تو زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. سونے نبی نے ہاتھ واپس کیتن، دروازہ کھٹکیا. ابو ذر غفاری دروازے تے گئے، ویکھے تے اگے علی. سبحان اللہ. ابو ذر غفاری جواب دیندے، حضور مصروف. میرے آقا نے دوسرا لقمہ توڑے. دوسرا لقمہ توڑن تو بعد میرے آقا نے پھر دعا منگی، ہے اللہ میری ملاقات آج اس بندے نال کرا دے جڑا دنیا کائنات تو سب تو زیادہ تینوں پیارا. پھر دروازہ کھڑکے. ابو ذر غفاری دروازے تے گئے، اگے علی المرتضیٰ. ابو ذر غفاری فرماندے کہ میں جواب دیتا کہ آقا مصروف. میرے آقا نے تیسرا لقمہ توڑیا. پھر اللہ دی بارگاہ دعا کی، مولا آج میں اس بندے نال ملاقات کرا دے جڑا دنیا جہان تو تینوں سب نال پیارا ہے. پھر دروازہ کھڑکیا. ابو ذر غفاری دروازے تے گئے، دروازہ کھولیا. میرے آقا نے فرمایا آمن دے. آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ پیارا لاڈلا علی المرتضیٰ تاجدار حلاتا بازار میں چکر لگا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے مرید میسم تمار کی دکان بند ہے. پتہ کیا کہ یہ کہاں ہے. کہا کہ یہ بیمار ہے، گھر میں تشریف فرما ہے. کمبر سے فرمایا جاؤ چابی لاؤ. چابی لائی، دکان مرید دی چلائندہ پیر بے ہے. فرمایا اے کوفہ والو، تمہیں معلوم کھجور کا ریٹ کیا ہے اور پیسہ کھوٹا کھرا کیا ہے، لہذا ادھر پیسے رکھتے جاؤ، ادھر کھجوریں اٹھاتے جاؤ. ایک شخص جس کے دل میں کچھ کھوٹ تھا کہا آج دا لگدا ہے. سونا علی تے نہ کھجوراں نو ہاتھ لاندا ہے تے نہ پیسے نو ہاتھ لاندا ہے. اج دونوں پاسوں دا لگدا ہے. کر گیا، بیوی نو آکھدا ہے مائی کرما لی جلدی کر 20 دینار جڑے میں کھوٹے رکھے چاہ دے. گھر والی پوچھدی خیر تا ہے، کھوٹے دیناراں نو کیا کروں ہے؟ کہ اج دا پیا لگدا ہے. کہ خیال کرے کرما لے کہ دا لوا نہ آوے. دا پیا لگدا ہے، کھوٹے درم چاہیے آیا ہے.
جدو قریب آیا نا تو پیارے علی نے فرمایا آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کھوٹے ایک پاسے کھجوراں دا مانڈ جا رہا ہے. جدو گھر گیا نا کرم والی آخیا وکھا تو سہی جڑا دال آیا ہے. کھجوراں ویکھیاں تے ساریاں کھجوراں کھوٹیاں تے وچ کیڑے. واپس آیا امیر المومنین تساں ایو جا سودا بیٹھ کے ویچ دیو. فرمایا اے میری کھجوراں دا ڈھیر اس تو چک کے ویکھ کوئی ایک کھجور تیرے نال ملدی ہوے تے اپنے پیسے بھی چک کے ویکھ جیو جے تیریاں کھجوراں وہ جو تیرے پیسے. سبحان اللہ یہ کیویں ہویا؟ علی المرتضیٰ نال ایک شخص کھانا کھان بیٹھا تے اپنیاں ڈینگاں مارنیاں شروع کر دیتیاں. میں بڑا عالم الغیب ہاں, میں بڑیاں غیب دیاں گلاں جاننا, بڑا علم پڑھیا. میرے آقا چپ کر کے سن دے رہے. شاید انہوں پتہ نہ ہوئے کہ اے تاں مدینے دا اے تاں علم دا دروازہ ہے, اے تاں باب علی ہے. جدو کھانا آیا نا پیارے علی المرتضیٰ تاجدار حالتہ نے فرمایا کہ اے شخص اپا کھانا مل کے کھانے ہیں لیکن شرط ہے کہ اپنے ہتھاں دے نال روٹی توڑ کے تے شوربے وچ پسا کے تے سرید بنا کے. آپ نے اس کی روٹی اس نو دے دیتی. آپ نے اپنی روٹی خود توڑنی شروع فرمائی. روٹی توڑ کے شوربے دے وچ جدوں پے گئی او دی روٹی بھی تے آپ دی بھی نا تے آپ نے فرمایا اچھا تو تا عالم الغیب ہے تے بڑا علم جاننا ہے. اور جڑی اپنے ہتھاں نال توڑی ہوئی روٹی ہے نا تو وہ اپنی کڈ لا میں اپنی کڈ لائی. شوربے دے وچ ٹوٹی ہوئی روٹی دے بھورے تو اپنے کڈ لا میں اپنے کڈ لینا. آکھا لگا حضور میں عاجز ہاں, میں نہیں کڈ سکدا, اے اللہ دا کام ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا سے پھر اللہ کے دعا کرنے ہیں تیری روٹی تینوں دے دے سی میری مینوں دے. سبحان اللہ علی المرتضیٰ دی یہ گل کرنا ہا کہ روٹی شوربے دوتے تردی آئی. پہلے روٹی علی المرتضیٰ نے توڑ کے مکمل کیتی ہا, آپ دی تر کے پہلے اتے آ گئی, بعد وچ او دی تر کے اتے آ گئی. فرمایا اے تیری ہے اے میری ہے, سبحان اللہ اے تیری ہے اے میری ہے. علی المرتضیٰ دی او توڑی ہوئی روٹی میرے آقا دے 250 صحابہ نے کھادی تے روٹی بھی بچی رہی تے صحابہ بھی رج گئے. یا علی آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا علی فرش تے بیٹھ کے تے عرش دے فیصلے کرن والا ہے. عرش دے فیصلے کرن والا ہے. پل صراط تے بیٹھ کے تے جنتی تے جہنمی دے فیصلے کرن والا ہے. جیڑا دوزخی اس نو فرمایا اے جہنم تیرا ہے پل صراط تو تھلے, جیڑا جنتی ہے فرمایا جنت تیرا ہے عرش چوتھے آسمان تے جنت. علی المرتضیٰ تاجدار حالتا نو ایک دن میرا آقا فرماون لگا اے علی المرتضیٰ تو کیڑا قسمت والا ہے, تو کیڑا بخت بلند والا ہے کہ جیڑا رب سونے نے تینوں انعام دیتے نے او مینوں نبی نو بھی نہیں دیتے. میں نبیوں دے سردار نو وہ انعام نہیں دیتے. یا رسول اللہ وہ کیڑے انعام ہیں جڑے رب نے مینوں دیتے تے تے نبیوں دے سردار نو نہیں دیتے؟ نبیوں دا سردار فرماندا ہے پیارا علی اے پیارا علی جیڑا سورا رب نے تینوں دیتا ہے وہ مینوں نہیں دیتا. جیڑا سورا رب نے نبیوں دا سردار تینوں دیتا ہے وہ مینوں نہیں دیتا. جیڑی رب نے سس تینوں دیتی ہے وہ مینوں نہیں دیتی. رب نے جیڑی بیوی تینوں دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. سبحان اللہ ماشاء اللہ تے رب نے جیڑے بیٹے اے علی تینوں دیتے نو مینوں بھی نہیں دیتے, وہ مینوں بھی نہیں دیتے.
آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے پیارے علی المرتضیٰ نے ایک دن اپنے بھرا عقیل نو بلایا، اے عقیل جا عرب دے قبائل تلاش کر، قبائلاں دے وچوں ایسا قبیلہ تلاش کر جیڑا بہادر بھی ہوئے تے سخی بھی ہوئے، جیڑا با ادب بھی ہوئے تے با وقار بھی ہوئے۔ عقیل گئے قبیلہ تلاش کیتا، قبیلہ تلاش کر کے آ کے علی المرتضیٰ تاجدار حالات نے خبر دیتی کہ میں قبیلہ تلاش کر آیا، حکم فرمایا اس قبیلے دی عورت میں نکاح کرنا چاہنا تاکہ کل او دے وچوں اولاد پیدا ہون والی میدان کربلا وچ حسین دے کم آوے۔ کس دے کم آوے؟ حسین دے کم آوے۔ حسین کون ہے دسنا بڑا مشکل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نے ایک دن پیارے حسین نو ایک کندھے تے پیارے حسن نو دوسرے کندھے تے آقا نے زبان مبارک دے نال اپنے لعاب دہن اپنے دندان مبارک دے وچ رسی پائی ہوئی ہے، ایک رسی دی لڑی پیارے حسین نو پکڑائی ہے تے ایک پیارے حسن نو پکڑائی۔ تے میرے آقا کھڑے نہیں ہوئے، میرے آقا گوڑیاں دے باہر چل دینے پہ امام حسن رسی اس طرح کھینچ دیں تے نبی دا سردار دائیں ہو جاندہ ہے، جب بائیں طرف کھینچ دیں تے نبی دا سردار بائیں ہو جاندہ ہے۔ آپ اونٹ دی شکل بڑے نے، انہوں نے مہاراں پکڑائیاں نے، عمر فاروق تشریف لے آئے، ویکھ کے حیران ہو گئے کہ سواری کیڑی سونی ہے، سواری کیڑی سونی ہے، نبی دا سردار تے پیارے حسن حسین نے مہاراں پکڑی ہوئی ہیں، کدے دائیں لے جاندے نے، کدی نانے نو بائیں لے جاندے نے، نانا خوش بھی ہوندا ہے، دعاواں بھی دیندا ہے، نال اپنے نواسے نو راضی بھی کردا پیا، جھوٹے بھی دیندا پیا۔ عمر فاروق نے آکھیا کہ سواری کیڑی سونی ہے، سونے نبی نے فرمایا سوار کیڑے سونے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی دا سین گل بڑی غور نال سننا لیے کہ انسان جدو بھی دین ملتا ہے وہ چار چیزوں تو ملتا ہے، یا اللہ کول ملتا ہے دین، اللہ دی کتاب کول ملتا ہے، یا نبی کول ملتا ہے دین، نبی دے فرمان تو ملتا ہے دین، یا آل نبی کو ملتا ہے دین، یا صحابہ تو ملتا ہے دین۔ دنیا کائنات پھر کے دیکھ لو، اے چار دین دے مینار ہیں، اے چار دین دے مرکز ہیں، جس نو بھی دین ملے ہے انہاں چاراں جو کسے ایک جگہ تو ملے ہے یا جماع تو ملے ہے، اس تو ہٹ کے دین نہیں۔ مسجد نبوی ہے، اللہ دی نماز ہے، نبیاں دا نبی امام ہے، سجدے دی حالت ہے، سجدے دی حالت ہے، اللہ دا حکم ہے، نماز ادا پہ ہوندی ہے، نبیاں دا سردار نماز ادا پہ کروائندا ہے، صحابہ پچھن تے آل کان تے، چار چیزاں کٹھیاں ہو گئی۔ نماز اللہ دی پڑھائندہ نبیاں دا سردار پہ آئے، صحابہ پچھن تے آل پوچھتے، چار چیزاں کٹھیاں ہو گئی۔ یہ تو چار چیزاں کٹھیاں ہوئیاں، صحابہ پہ تک دن حضور والے کہ میرے آقا کدو سارے انور چک دیں، کدو سن انور اٹھان دیں، حضور پہ تک دن جبرائیل والے کہ کدو پیغام لے آن دیں، جبریل پہ تک دائے تختی والے کہ حکم لکھ دیئے، تختی پہ تک دیئے قلم دے والے کہ حکم لے آن دیئے تے قلم پہ تک دیئے رب ذوالجلال دے والے۔ تسبیح ود دیئے پئی،
نماز پڑھ دیے پئی حسین پیٹھ مبارک تے اللہ دا حکم بھی ادا ہوندا ہے پیا نبی دی اقتدا بھی ہوندی ہے پئی صحابہ بھی شامل حال ہیں آل نبی دی تعظیم ہو رہی ہے رب تبارک و تعالی حکم نازل نہیں فرما رہا کیوں کہ حسین نو میں اپنی مرضی تے نہیں چلاونا چاہتا آج حسین اپنی مرضی تے چلے حسین نو میں اتارنا نہیں چاہتا کہ میں حکم دے نبی سر چک میں حکم نہیں دینا آج حسین نو اپنی مرضی کر لین دے حسین آپ پہ اترے تے اترے میں خدا بھی حسین نو نہیں اتارنا رب خاموش قلم خاموش تختی خاموش جبریل خاموش نبی خاموش نبی دے صحابہ خاموش نبی دے صحابہ خاموش اللہ دی کتاب اللہ دا حکم اللہ دا فرمان سانو سبق دے رہا ہے حسین دے اگے خاموش اللہ اکبر سبحان اللہ نبی دے صحابہ نبی دا طریقہ لو قلم تختی جبرائیل سبق دے رہے ہیں ہمیں کہ حسین کی مرضی کے ساتھ مرضی ملاؤ تو دین ہے دین ہے بہرحال بات میں کر رہا تھا عقیل نے علی المرتضیٰ کا نکاح ام بنی سے کروایا ام بنی سے بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام عباس ہے عباس انہوں دن شیر تے او شیر جڑے جن دے اگے شیر نسن اس شیر نو عباس سبحان اللہ عباس واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اختلاف بھی ہوتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا علی شیر الخدا بھی کام نہ آئے نبی سرور انبیاء بھی تکلیف دور نہ کر سکے ہم مشکل کشا کہتے ہیں سرور انبیاء کہتے ہیں مہمان آیا حضرت امام عباس رضی اللہ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا جاؤ عباس پانی لے کے آؤ عباس گھر جاتے ہیں پانی لے کے آتے ہیں پانی زیادہ تعداد میں مشق بڑی عمر چھوٹی پیارے عباس سے مشق سنبھالی نہیں جاتی کبھی یوں جاتے ہیں کبھی یوں جاتے ہیں پیارے علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں پیارے حسن کھڑے ہوئے بابا جان پانی میں لاؤں کہا نہیں بیٹا اسے لانے دو غلام کھڑا ہوتا ہے حضور پانی میں لاؤں فرمایا نہیں اسے لانے دو اسے لانے دو جب پانی مہمان تک پہنچا تو آپ کبھی دائیں کبھی بائیں ہونے کی صورت میں پانی جو گرا تو ان بازوؤں پر اس جگہ تک گرا جہاں آپ کے بازو کٹے جہاں آپ کے بازو کٹے ہیں وہ پانی وہاں تک گرا دونوں بازوؤں پر اور آپ نے پانی پلایا پیارے علی نے فرمایا آج پانی پلا لیا ہے اس دن پانی پلانے میں حسین کو نہ بھولنا پیارے حسین خیمے کا چکر لگا رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کہہ رہی ہے بیٹا بیٹا کل میدان کارزار ہے میدان کارزار میں جنگ ہونا ہے جنگ میں تو نے لڑنا ہے وفاداری دکھانی ہے اپنے چاچا کا ساتھ دینا ہے امام حسین کا ساتھ دینا ہے کہیں کمی نہ کرنا کہیں کوتاہی نہ کرنا یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ غیر عورت تھی تربیت میں کمی آ گئی ہے تو امام تھوڑا آگے بیٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں
کہ ایک ماں ہے دو بچوں کو تربیت کر رہی ہے. بیٹا بے شک تمہاری عمریں چھوٹی ہیں, ابھی تم چھوٹے ہو, جنگ میں لڑنے کے قابل نہیں, لیکن میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تم کل کو میدان جنگ میں ایسی جرت, ایسی بہادری سے کام لینا ہے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تربیت میں کمی ہے. ماں کا نام زینب ہے, بیٹے کا نام عون اور محمد ہے, باپ کا نام عبداللہ ہے, باپ مدینے میں ہے, بیٹے میدان کارزار میں ہیں. حتیٰ کہ جب صبح دن ہوتا ہے عون و محمد جا کے اپنے بابا سے اجازت لیتے ہیں, ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے. آپ فرماتے ہیں بچوں ابھی تمہارا ٹائم نہیں, تم واپس چلے جاؤ, ابھی جوانوں کو جانے دو. حتیٰ کہ ماں کے پاس جب بچے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بابا اجازت نہیں دیتے, فرمایا دوبارہ جاؤ, اجازت کے بغیر نہیں آنا. عون و محمد جب جا کر امام علی مقام سے اجازت مانگتے ہیں, امام علی مقام ان کو دوبارہ واپس بھیجتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سیدہ زینب کھڑی ہے. کہا کہ بابا اجازت نہیں دیتے. آپ نے فرمایا کہ بابا سے کہو اگر آج تم اجازت نہیں دیتے تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سامنے کہ میرا حسین میدان کربلا میں زخم پر زخم کھاتا رہا اور تو اپنے بچوں کو روکے رہے. تو پیارے امام حسین نے بچوں کو اجازت دی. پیارے عون و محمد جب میدان کارزار میں گئے, لڑتے لڑتے دریائے فرات تک پہنچ گئے ہیں, دریائے فرات کے قریب پہنچے ہیں, تو کسی نے آواز دی کہ پانی حسین سے پہلے نہ پی لینا, چھوٹی بچی سکینہ سے پہلے نہ پی لینا, پانی علی اصغر کی پیاس ننھی سی بجھانے سے پہلے نہ پی لینا. بچے فرات سے واپس آتے ہیں, حتیٰ کہ دونوں جام شہادت حاصل کر کے جب گرتے ہیں, پیارا امام دونوں بچوں کو اٹھا کر جب خیمے کے دروازے پہ لاتا ہے, تو جب بھی کوئی شہید میدان سے اٹھا کر امام دروازے پہ لاتے تو اس کی ماں پہلے موجود ہوتی ہے. لیکن قربان جائے حضرت سکینہ پر پتہ کیا گیا کہ حضرت سکینہ کہاں ہے, جواب ملا کہ حضرت سکینہ سجدے میں ہے. بیٹے میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر کے رب کو راضی کر رہے ہیں, والدہ سجدے میں گر کے رب کو راضی کر رہے ہیں. اور پھر ایسا مقام کہ بیٹے ذبح ہو رہے اور ماں صبر میں ہو, اور لاڈلے بیٹے اور اپنے ہاتھ سے بھیجے ہوئے بیٹے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محرم الحرام میں بھی قربانی اور حج میں بھی قربانی, وہ بھی 10 کے دن, یہ بھی 10 کے دن, وہ قربانی 10 کے دن, یہ بھی 10 کے دن, وہ قربانی بھی ایک شہزادے کی, یہ قربانی بھی شہزادے کی, وہ قربانی بھی نبی کی آل کی, یہ قربانی بھی نبی کی آل کی, وہ قربانی بھی میدان میں, یہ قربانی بھی میدان میں. اس میدان کو مکہ المکرمہ کے قریب جو وادی ہے اس کا نام دیا جاتا ہے, اور اس مقام کو مقام کربلا کہا جاتا ہے, اس کو منا کہا جاتا ہے, اس کو کربلا کہا جاتا ہے. اس پر بھی درود ہے, اس پر بھی درود ہے, اس پر بھی درود ہے, اس پر بھی درود ہے.
اس کا نام نہ لے نماز نہیں ہوتی، اس کا نام نہ لے نماز نہیں ہوتی۔ وہ آل ابراہیم ہے، یہ آل محمد ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کو ماں نے تیار کر کے بھیجا تھا، سنوار کے کنگھی لگا کے تیل لگا کے بھیجا تھا کہ دعوت پہ جا رہا ہے آ جائے گا، دعوت پہ جا رہا ہے آ جائے گا، لیکن قربان جاؤں ان کو تیار کر کے بھیجا جا رہا ہے موت کا دولہا بنا کر۔ ذرا غور تو کر، امام علی اکبر کو جب تیار کیا گیا تو اس وقت پورے خیمے میں دھاڑے مچ گئی، اور وہ امام کہ جو میدان کربلا سے لاشیں اٹھا کر لاتا رہا، پیارے عباس کے کٹے ہوئے بازو علیحدہ اٹھائے، جسم علیحدہ اٹھایا، لیکن جب علی اکبر میدان کے لیے تیار ہوا ہے تو اس امام حسین کی دھاڑیں نکل گئی۔ کہا کہ سب سے پہلا مشکل مرحلہ میرے لیے نانا کا روزہ چھوڑنا تھا، اور آج اس کے بعد یہ نانا کی شبیہ کو اس مقام کی طرف منتقل کرنا مشکل ہے جس کو مقتل کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت امام حسین نے امام علی اکبر کو جب روانہ کیا نا تو روانگی میں آپ حضرت علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے چلے۔ امام علی اکبر نے دیکھا کہ بابا میرے پیچھے آ رہے ہیں، گھوڑا روکا، نیچے اترے، قدم چومے، کہا بابا جنگ میں نہ جاؤں؟ فرمایا ضرور جاؤ جاؤ۔ حتیٰ کہ امام دوبارہ سوار ہوئے، جنگ کی طرف گھوڑا بڑھایا، پیچھے امام نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر پیچھے دیکھا تو امام دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا، نیچے اترے، بابا کے قدم چومے اور کہا بابا میدان میں نہ جاؤں؟ مایا جاؤ، لیکن جاؤ اس صورت میں کہ گھوڑے کا منہ رکھو میدان کی طرف اور مصطفیٰ کا چہرہ رکھو میری طرف، مصطفیٰ کا چہرہ رکھو میری طرف۔ اور یقین جانے کہ علی اکبر کی لاش تک امام جیسے پہنچا ہے، بیان کرنے سے بہر ہے، 70 مرتبہ زمین پر تشریف لائے اور دھاڑے مار کر دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا اے علی اکبر، تیری شہادت کے بعد میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، میرے سامنے اندھیر چھا گیا ہے، مجھے زمین نہیں دکھتی، میرے پاؤں نہیں تھمتے، میں زمین پہ چل نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ امام چل کے نہیں، ایڑیوں کے بال لاش تک پہنچے۔ بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سارا دین قربان کیا ایک دین کے پیچھے، جس دین کی آج ہم قدر نہیں کر رہے، اس دین کو اتنا ہلکا سمجھا ہے، معاشرے میں، اپنے گھر میں، مقام میں اس دین کی بات کو اتنا ہلکا سمجھا ہے کہ اس کے بدلے اور باتیں لگا لیتے ہیں۔ دین کی بات سننا گوارا نہیں، طبیعت کو گوارا نہیں، کانوں کے اندر جو گنگنانے والی آوازیں پہنچتی ہیں ان کو گوارا نہیں۔ تو اگر ہم حب آل نبی رکھتے ہیں، حب آل نبی انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے، انسان کی زبان کو پاک کرتی ہے، انسان کی نگاہ کو پاک کرتی ہے۔ جس کے دل میں حب نہیں، حب آل نبی نہیں، اس کا دین نہیں، اس کا دین نہیں، اور جس کا دین نہیں اس کا ایمان نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں، نہ اللہ اس کا نہ رسول اس کا۔ حب آل نبی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل کو منور کرتی ہے، آنکھوں کو پاک کرتی ہے، دماغ کو صاف کرتی ہے، اور انسان کو پکا سچا مومن بناتی ہے۔ آج میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تو سجدہ کرتا ہے
تو اس سجدے میں یاد سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی رکھ سبحان کہ جس کے سجدے مکمل نہیں ہوتے تھے رات ختم ہو جاتی تھی. جب ان کی یاد اپنے سجدے میں رکھے گا پھر تجھے عبادت میں لذت آئے گی, پھر تیری عبادت میں ذوق آئے گا, پھر تیرے جسم میں پاکیزگی آئے گی. جب تو پاکوں کا نام لے گا, ایسے ہی میں نے لیا نام علی, ساری رات میری سانسوں سے خوشبوئیں آتی رہی, ساری رات میری سانسوں سے خوشبوئیں آتی رہی. ذرا سوتے وقت علی علی کر کے سویا کر, نیند میں مزہ نہ آیا تو مجھے کہنا, سکون میں زیادتی نہ ہو تو مجھے کہنا. راتوں کو پریشان سونے والوں یہی نسخہ, علی علی کرتے سو جاؤ, پریشانیاں ٹل جائیں گی, دکھ دور ہو جائیں گے, بخت سنور جائیں گے, دنیا سنور جائے گی. حب علی رکھو گے تو یقین جانے حب علی سے, حب حسین سے, حب حسن سے, حب زین العابدین سے, حب تقی سے, حب نقی سے, حب موسیٰ کاظم سے, حب مہدی سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے, ایمان کی رونق بڑھتی ہے. صرف ایک ہفتہ یہ وظیفہ کر لو, پھر چہرہ دیکھنا نور نہ آئے تو پھر کہنا. پیر مہر علی شاہ صاحب, میں نے ان کی کتاب کھولی کہ دیکھتے ہیں کہ پیر مہر علی نے جو کہا ہے مہر علی ہے حب نبی, حب نبی مہر علی, لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی, فرق نہیں مابین پہ آ, اس کے ضمن میں کیا لکھتے ہیں. تو آپ نے حدیث نقل فرمائی, فرمایا آمنا بالنبی لیسا بآل نبی لیسا بمومن, کہ وہ شخص جو نبی پر ایمان لایا, نبی سے محبت کرتا ہے, نبی کی آل سے محبت کرتا نہیں, وہ مومن نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے. آپ کو کئی مسجدیں ایسی ملیں گی کہ جن مسجدوں میں صرف صحابہ کی بات ہوگی, 10 محرم کو بھی صحابہ کی بات ہوگی, آل کی بات نہیں ہوگی. اور کچھ ایسی ملیں گی کہ جہاں پر صرف آل کی بات ہوگی, صحابہ کی نہیں ہوگی. میں اہل سنت والجماعت کو مبارک دیتا ہوں کہ تمہارا سینہ ایسا ہے, تمہارا سینہ ایسا ہے کہ جو نبی کی محبت بھی رکھتا ہے, نبی کی آل کی محبت بھی رکھتا ہے, نبی کے صحابہ کی محبت بھی رکھتا ہے. اور یہ سینہ ایسا ہے کہ اس سینے کے اندر جو محبت ہے, اس محبت کی خوشبو کو ملک الموت بھی جانتا ہے, منکر نکیر بھی جانتا ہے, منکر نکیر بھی جانتا ہے. لا الہ پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کے نیچے, لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو, لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ. امام حسین علیہ السلام کا جب سارے انور نیزے پہ تھا, نیزے پہ, لا کہتے ہیں مٹنے کو, کاٹنے کو, لا کا معنی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. لا کا یہ معنی ہے یزید نے سر کٹوایا, سر جسم سے علیحدہ ہو گیا, سر لا نہیں ہے, جسم جان نہیں ہے, لیکن جب دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو حیران ہو گیا کہ میں نے کاٹا ہی کیا ہے, میں نے ختم ہی کیا ہے.
وہ تو لا الہ ہو کے بھی الا اللہ، کٹ کے بھی الا اللہ، الا اللہ، وما علینا الا